امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا۔ ان کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے حسن۔ جناب حسن امام حسین علیہ السلام کے داماد تھے۔ فاطمہ بنت الحسین حسن مثنیٰ کی شریک حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ چونکہ یہ شہزادہ ماں باپ کے لحاظ سے نجیب الطرفین تھا، اس لیے ان کو عبداللہ کے نام سے پکارا جانے لگا کہ وہ نوجوان جو خالص الطرفین علوی اور خالص فاطمی ہے۔ عبداللہ محض کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ان کا دور آخری اموی دور سے ملتا جلتا ہے۔ محمد بن عبداللہ محض بہت ہی دیندار اور شریف انسان تھے۔ اس پیکر اخلاق و شرافت کو نفس زکیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آخری اموی دور میں حسن سادات نے انقلابی تحریک شروع کی کہ یہاں تک عباسیوں نے محمد بن عبداللہ محض کی بیعت کی۔ امام صادق علیہ السلام کو بھی میٹنگ میں مدعو کیا گیا۔ آپ سے درخواست کی گئی کہ ہم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن محض کی بیعت کریں۔ آپ بھی ایک جلیل القدر سید ہیں، ان کی بیعت کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟ اگر محمد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی حمایت بھی کریں گے، لیکن اگر وہ مہدی دوراں بن کر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو وہ سخت غلطی پر ہیں۔ وہ مہدی نہیں ہو سکتے۔ میں ان کی اس حوالے سے تائید نہیں کروں گا۔ اگر کوئی حمایت کرے گا تو غلط فہمی کی بنا پر کرے گا، کیونکہ ایک تو ان کا نام محمد تھا، دوسرا ان کے کندھے پر تل کا نشان تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی مہدی دوراں ہی ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ مہدویت مسلمانوں میں اس قدر اہم اور ضروری تھا کہ جو بھی اول شخص انقلاب لانے کی بات کرتا تو اس کو مہدی آخر الزمان علیہ السلام تصور کیا جاتا تھا۔ چونکہ آقائے نامدار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی مسلمانوں کی خوشخبری دی تھی، اس لیے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات رچی بسی تھی اور یہ تصور ان کی آمد تک رہے گا۔ یعنی اس بات پر سب مسلمان متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری حجت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام نے ضرور بالضرور تشریف لانا ہے اور دنیا کو عدل و انصاف سے آباد کریں گے۔ عباسی خلفاء میں ایک خلیفہ مہدی ہے، یہ منصور کا بیٹا اور سلطنت عباسیہ کا تیسرا خلیفہ ہے۔ پہلا خلیفہ صفا، دوسرا منصور اور تیسرا منصور کا بیٹا مہدی عباسی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ منصور نے اپنے بیٹے مہدی سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ چنانچہ حسب پروگرام اس نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، جس مہدی کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو وہ میرا بیٹا مہدی ہے۔ قاتل الطالبین کے مصنف اور دیگر مورخین نے منصور کے بارے میں لکھا ہے، وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مہدی آخر الزمان کہہ کر جھوٹ بول کر عوام سے خیانت کی ہے۔ ایک روز منصور کے پاس اس کا ایک قریبی دوست مسلم بن قتیبیہ آیا اور منصور نے اس سے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ محض کیا کہتے ہیں؟ مسلم نے کہا کہ وہ کہتا ہے میں مہدی دوراں ہوں۔ یہ سن کر منصور بولا، وہ غلط کہتا ہے، نہ وہ مہدی ہے اور نہ میرا بیٹا مہدی ہے۔ البتہ کبھی کبھار منصور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ محمد بن عبداللہ محض مہدی نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا مہدی وقت ہے۔ مختصر یہ کہ پیغمبر اسلام کی روایات کی روشنی میں مہدویت کا تصور لوگوں میں عام تھا، اس لیے جب بھی کسی انقلابی نوجوان کو دیکھتے یا اس کا نام سنتے تو اس کو مہدی وقت تصور کرتے تھے۔ مورخین نے ایک اور اہم واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ مدینہ کے ایک فقیہ محمد بن عجلان نے محمد بن عبداللہ کے پاس جا کر ان کی بیعت کی۔ وہ عباس شروع میں حسنی سادات کے حامی تھے، پھر مسئلہ خلافت پیش آیا اور یہ حاکم وقت ٹھہرے۔
انہوں نے برسر اقتدار ہوتے ہی حسن سادات کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ منصور نے محمد بن عجلان کو اپنے دربار میں بلوایا کہ تم نے عبداللہ کے صاحبزادے محمد کی بیعت کیوں کی ہے؟ اس نے حکم دیا ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمارے دشمن کی بیعت کی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ کے تمام فقہا جمع ہو کر منصور کے پاس آئے اور ابن عجلان کی معافی کی درخواست کی اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا اس کا بیعت کرنے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے محمد بن عبداللہ کو مہدی دوراں سمجھ کر ان کی بیعت کی ہے۔ اس سے آپ کی دشمنی اور مخالفت کرنا مقصود نہ تھا۔ ان حقائق کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ مہدویت کس قدر اہمیت کا حامل تھا۔ ہم جب بھی تاریخ کے مختلف ادوار کو دیکھتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا مسئلہ ہر دور میں مسلم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہر امام جب شہید ہوتا ہے تو دنیا والے خیال کرتے تھے کہ وہ امام غائب ہوا ہے، مرا نہیں ہے۔ گویا ہر امام کو مہدی دوراں کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہی مسئلہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے ساتھ پیش آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صاحبزادے سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت غسل و کفن کا اہتمام کر چکے تو آپ نے اس کے سراہنے آ کر بلند آواز سے گریہ فرمایا اور بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا اسماعیل ہے، یہ انتقال کر گیا ہے، کل یہ نہ کہنا کہ وہ مہدی تھا اور غائب ہو گیا ہے۔ اس کے جنازے کو دیکھیے، اس چہرے کو خوب ملاحظہ کیجیے، اسے خوب پہچان کر اس کے انتقال کی گواہی دیں۔ یہ تمام باتیں اور شواہد اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ مسئلہ مہدویت مسلمانوں میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ابن خلدون کے دور تک کسی ایک عالم دین نے بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث سے اختلاف نہیں کیا۔ اختلاف تھا یا تو وہ صرف فرعی اور جزئی تھا کہ آیا یہ شخص مہدی ہے یا وہ شخص، کیا امام حسن علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہے یا نہیں، کیا وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن اس امت کا ایک مہدی ضرور ہے اور وہ اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد زہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہے، اور وہ اس دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اس بات میں تو کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ حافظ شیعہ تھے یا سنی، خیال غالب یہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے، لیکن جب ہم حافظ کے اشعار کو دیکھتے ہیں ان میں کہیں پر مسئلہ مہدویت کی خوشبو ضرور آتی ہے۔ وہ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہاں ہے صوفی دجال جو کہ ملحد بھی ہے اور ایک آنکھ سے کانا بھی، یعنی بد شکل شخص، اس سے کہہ دو کہ وہ جل جائے کہ مہدی علیہ السلام تین پناہ تشریف لا چکے ہیں۔ اے دل تجھے مبارک کہ تیرے مسیحا تشریف لانے والے ہیں کہ ہماری سانسوں میں کسی کی خوشبو مہک رہی ہے۔ غم سے نڈھال نہ ہو، زیادہ رو بھی نہیں، کیونکہ میں نے فال نکالی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا فریاد رس آ رہا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ اس کی منزل مراد کہاں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ گھنٹی کی آواز آنے والی ہی ہے۔ وہ بلبل کی خبر اس باغ سے معلوم کر رہا ہے اور میں رونے کی آواز سن رہا ہوں کہ وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔